عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو اس دنیا میں تسلیم کرنا اسی قیامت دن کام آئے گا اور قبر میں بھی کام آئے گا۔ دیکھو قبر کے 3 سوال ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا، بولیے گا ہے، تیرا دین کیا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اور تیسرا سوال ماضی کے بارے میں ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ تو دعا والا چہرہ دیکھ کر تو سبحان اللہ شان بیدے ہو جائے گی کہ ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، کنتا جو ہے نا اس نے مضارع کو ماضی میں بدل دی ہے، ماضی استمراری میں، تقول مضارع لیکن کنتا اسے ماضی میں لے گیا، ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل۔ اب اس کا ترجمہ سنیں، یہ حدیث پاک ہے کہ یہ سوال ایسے ہونا ہے قبر میں کہ اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، یہ نہیں کہ اب کیا کہتا ہے۔ باقی 2 سوال اب کے بارے میں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، لیکن جب سرکار کا جلوہ دکھایا جائے گا قبر میں، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، وہ زبان پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، سب کہو آمین۔ سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الولی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کے خلیفہ ہوئے ہیں اور ان کے دونوں بیٹے بہت جید محدث ہوئے ہیں، حضرت سید ابو البرکات اور حضرت سید ابو الحسنات۔ ابو البرکات صاحب مدفون ہے حزب الاحناف ہے جو گنج بخش روڈ پہ، وہاں پہ ان کا مزار ہے، اور حضرت ابو الحسنات جو ہیں وہ داتا صاحب کے مزار شریف کے احاطے میں مدفون ہے، حضرت سید ابو الحسن۔ ان کے والد تھے سید دیدار علی شاہ صاحب، وہ دلی دروازے میں مدفون ہے، جو پرانا حزب الاحناف وہاں پہ ہوتا تھا، تو وہاں پہ مدفون ہے سید دیدار علی شاہ صاحب۔ یہ تینوں ایک باپ اور دونوں بیٹے امام محمد رضا کے اتنے قریب تھے کہ ان کو خلافت انہوں نے عطا فرمائی۔ تو سید دیدار علی شاہ صاحب پتہ کیا فرماتے تھے، یہ حدیث جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے 3 سوالوں کی کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا۔ تو پھر وہ میں پڑھتا ہوں، شفیع و حاکم و مختار ان کو مان دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو، کیونکہ اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے، اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا۔ تو سید دیدار علی شاہ صاحب حدیث پڑھاتے تھے، ذرا ان کا ذوق دیکھو، کہتے ہیں کہ جب میں حدیث یہ پڑھاتا ہوں نا، یہ 3 سوالوں والی، کہتے ہیں خدا کی قسم میرا مرنے کو جی چاہتا ہے۔ کیا جی چاہتا ہے؟ وہ نام لے رہا ہوں جو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی سارا بیان کرو، موت کا بیان نہ کرنا ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، حالانکہ موت سے کوئی مفر ہے نہ، کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نہیں کوئی رہے گا۔ موت کو تو یاد کرنا چاہیے تاکہ اپنی اگلی منزل کا دھیان رہے۔ لوگ کہتے ہیں جی موت کی بات نہ کرو، ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، بڑا خوف آتا ہے۔ تو یہ تو اسی طرح ہے جیسے بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر کے یہ سوچے کہ بلی بھاگ گئی ہے، بلی تو اس کی طرف بڑھ رہی ہے اس کو پنجے میں لینے کے لیے، یہ آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ اب میں اڑ بھی نہیں سکتا، تو بلی بھاگ جائے۔ تو موت تو آ رہی ہے، لہٰذا موت کو یاد کرنا چاہیے تاکہ بندے کا دل نرم ہو اور اسے اپنی اگلی منزل کا دھیان ہو کہ میں نے اگلے جان جانا ہے اور وہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی اعتبار تھا۔ اور سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں کیوں مرنے کو جی چاہتا ہے کہ مرنے پہ حضور کا دیدار ہوگا، قبر میں سرکار کی جلوہ گری ہوگی اور حضور کا دیدار ہوگا، تو کہتے ہیں میرا مرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ ہے سچے عاشقان رسول کہ حضور کے دیدار کر، کہتے ہیں مر جائے تو اچھا ہے کہ سرکار کا دیدار تو ہوگا۔ اور ایک مفسر قرآن ہوئے جن کی تفسیر نعیمی بڑی مشہور ہے اور حاشیے پر تفسیر انہوں نے لکھی نور العرفان، ان کا نام ہے مفتی احمد یار خان، گجرات میں ان کا مزار ہے، میں نے حاضری بھی دی ہوئی ہے۔ تو مشکات شریف کی شرح انہوں نے 8 جلدوں میں لکھی ہے، مشکات المصابیح کی شرح کتنی جلدوں میں لکھی ہے، لیکن اب ہم بیان کر، لوگوں کو ذوق ہی نہیں ہے پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا، تو ان 8 جلدوں میں لکھ دی شرح، مرات المناجی شرح مشکات المصابیح۔ ہاں جی، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں میں تو جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو میرا مرنے کو جی چاہتا ہے، تو انہوں نے شعر بنایا کہ روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، موت کے انتظار میں،
جس کا لوگ کہتے ہیں نام ہی نہ لو، ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، وہ کہتے ہیں موت کے انتظار میں میری روح مضطرب ہوئی پڑی ہے. یہ سچی عاشق رسول ہے. روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں. کہا بھی کیوں؟ کہتے ہیں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. اسی طرح اشارہ کرتے ایک پنجابی والے نے کہا کہ تو بڑا فخر کرتا ہے، میرا فلانا یار، میرا فلانا بیلی، میرا فلانا فرینڈ، میرا فلانا دوست، میری اپروچ وہاں تک وہاں تک وہاں تک، میرے تو سارے ہی کام آئیں گے. کہا قبر میں تو اکیلا ہی جا رہا ہے، کیونکہ ہے ساتھ تیرے. جنہوں نے کہا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، انہوں نے بھی تیری قبر پہ مٹی ڈال دی اور ہر درس بند کر کے تجھے اندھیری قبر میں چھوڑ کے چلے گئے. اور کون آیا؟ مدینے والے مصطفیٰ. وہ قبر میں تشریف لا رہے ہیں کہ میرا امتی اکیلا ہے، بال بچے بیوی گھر بار اہل و عیال مکان دکان جائیداد جگیر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اندھیری قبر میں آ گیا. تو میں بھی ذرا خبر لے آؤں کہ اس کا کیا حال ہے. تو وہ پنجابی والا کہتا ہے محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، تے سچیاں پیارے محمد دیاں یاریاں ہیں. کہ یاری پکی وہی ہے جو سرکار کے ساتھ لگے، اور سرکار قبر میں بھی تشریف لائے جہاں پہ کوئی بھی نہیں جاتا، سب چھوڑ جاتے ہیں. جتنی مرضی محبت ہو پیار ہو وہ چھوڑ جاتے ہیں، اور قبر میں محمد مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں. تو امام احمد رضا پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب سرکار کی جلوہ گری ہو جائے گی تو قبر کا اندھیرا ہی غائب ہو جائے گا. کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی.